بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و قارئین، ہم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ تعالی کی کتاب مصیبتوں سے کیسے نمٹیں اس کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم مصیبتوں سے پہلے جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے دوسرا کام اس کو مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ دوسرا کام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے کلی اجتناب۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی، غضب اور عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے یکسر دور رہنے کا بے حد اہتمام کیا جائے۔ متعدد نصوص اور واقعات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ ذیل میں اس سلسلے میں تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا موجب عذاب ہونا۔ دو دلائل۔ پہلی دلیل ارشاد باری تعالی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس جو لوگ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں بہت دردناک عذاب پہنچے۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں دو مفسرین کے بیانات حافظ ابن کثیر نے قلم بند کیا ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈر جائیں، اور وہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کی راہ، منہج، طریقہ، سنت اور بیان کردہ شریعت ہے۔ پس تمام لوگوں کے اقوال و اعمال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پر تولا جائے گا۔ جو ان کے موافق ہوگا اسے قبول کیا جائے گا، اور جو ان کے مخالف ہوگا اسے اس کے کہنے والے اور کرنے والے پر خواہ وہ کوئی بھی ہو لوٹا دیا جائے گا۔ آیت شریفہ کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شریعت کی ظاہراً اور باطناً یعنی ہر قسم کی نافرمانی سے وہ بچ جائیں اور ڈر جائیں۔ دوسرے مفسر علامہ راضی لکھتے ہیں، ارشاد تعالی ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اس سے مراد یہ ہے کہ حکم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ان دو میں سے ایک بات کو واجب کرنے والی ہے۔ فتنۃ سے مراد دنیا میں سزا اور عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ 3 تنبیہات۔ اس مقام پر درج ذیل باتوں کی طرف توجہ مبذول فرمانے کی درخواست ہے۔ فتنۃ سے مراد، نمبر 1، فتنۃ کی تفسیر میں علماء امت کے متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس سے مراد قتل ہے۔ امام عطا کی رائے میں زلزلے اور مصیبتیں۔ حضرت جعفر بن محمد کے قول کے مطابق ان پر مسلط کیا ہوا جابر حاکم ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد دلوں پر مہر کا لگایا جانا ہے۔ شاید اس بارے میں سب سے درست بات بقول علامہ شوکانی یہ ہے کہ یہ کسی خاص نوعیت کے فتنے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالی جس قسم کے عذاب کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ ان پر نازل ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی منہا جمیعا۔ تنبیہ نمبر 2،
لفظ او سے مقصود۔ آیت شریفہ میں لفظ او بقول قاضی ابو سعود منع الخلوف کے لیے ہے، منع الجمع کی غرض سے نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے دو میں سے ایک قسم کا عذاب تو ضرور آئے گا، اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو دونوں قسم کے عذاب بھی آ سکتے ہیں۔ آیت شریفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے دونوں طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونے کی نفی نہیں کرتی، بلکہ بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک قسم کا عذاب تو ضرور آئے گا۔ تنبیہ نمبر 3، تصیبہم کے بعد یصیبہم فرمانے کی حکمت۔ اللہ تعالی نے آیت شریفہ کے آخری حصے میں ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم فرمایا ہے، یعنی فتنہ کے پہنچنے اور عذاب علیم کے پہنچنے میں لفظ پہنچنے کو 2 دفعہ ذکر کیا۔ اس میں حکمت بقول قاضی ابو سعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر خوب اچھی طرح وعید کا سنانا اور اس سے پرزور طریقے سے روکنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 2، امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میرے حکم کی مخالفت کرنے والے پر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی۔ تنبیہ، مستقبل کے لیے ماضی مبنی للمجہول کے استعمال کی حکمت۔ اس حدیث میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نافرمانی کرنے والے کا مستقبل میں ہونے والا برا انجام فعل ماضی مبنی للمجہول پاسٹ ٹینس پیسو وائس کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس میں واللہ تعالی عالم یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس بات کا زمانہ مستقبل میں ہونا اس قدر حتمی، قطعی اور یقینی ہے کہ گویا کہ یہ زمانہ ماضی میں ہو چکا۔ مزید برآں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کا یہ انجام طے شدہ ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو کی گنجائش نہیں۔ با، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجب عذاب ہونے کے متعلق 2 اقوال۔ پہلا قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول، امام دارمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بكم ان تقولوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فلان، کیا تم یہ کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں کہا؟ ڈرتے نہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے یا تمہیں دھنسا دیا جائے۔ امام مالک کا قول، امام ہروی نے امام ابن عیینہ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ انہوں نے بیان کیا میں نے امام مالک بن انس کی گفتگو سنی جبکہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا یا ابا عبداللہ من این احرم، ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ ایک شخص نے عرض کیا انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، بلا شبہ میں مسجد نبوی میں قبر کے پڑوس سے احرام باندھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا لا تفعل فانی اخشى عليك فتنة، قطعاً ایسے نہ کرو، یقیناً مجھے خدشہ ہے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اس نے عرض کیا وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالٌ أُرِيدُهَا، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے، بے شک یہ تو چند میل ہیں جن کے اضافے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصُرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم، اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو
کہ تم نے کسی ایسی فضیلت کی بات کی طرف سبقت کی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پا سکے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سو وہ لوگ جو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ڈر جائیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں بہت دردناک عذاب پہنچے۔ جیم، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مصائب آنے کے 4 واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا واقعہ غزوہ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہم پر آنے والی مصیبت۔ غزوہ احد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کافر اپنے پیچھے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ احد پہاڑ کے مقابل ٹیلے پر متعین فرمایا ہوا تھا اور انہیں تا حکم ثانی بہر صورت اپنی مقرر کردہ جگہ پر رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب تازہ ترین صورتحال دیکھی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اپنی جگہ چھوڑ دی تو مسلمانوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچی۔ اسی بارے میں ذیل میں ایک حدیث شریف اور 2 آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، امام بخاری نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پیادہ اشخاص پر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور فرمایا، اگر تم پرندوں کو ہمیں اچکتے ہوئے دیکھو تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم یعنی دشمن کو شکست دی ہے اور انہیں پاؤں تلے روند دیا ہے تو پھر بھی تم نے میرے بلائے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے انہیں شکست دی۔ انہوں نے یعنی حضرت برا انہوں نے بیان کیا، سو میں نے واللہ مشرکوں کی خواتین کو اس قدر تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھا کہ ان کی پازیبیں اور پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں۔ ان حالات میں ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا، الغنیمۃ ای القوم الغنیمہ ظہر اصحابکم فما تنتظرون۔ مال غنیمت، ارے لوگو مال غنیمت، تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں، سو تم کس چیز کے انتظار میں ہو؟ عبداللہ ابن جبیر نے فرمایا، نسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن جبیر نے ان سے کہا، کیا تم بھول چکے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ارشاد فرمائی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، واللہ لنأتین الناس فلنصیبن من الغنیمہ، واللہ بے شک ہم لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور یقیناً مال غنیمت سے ضرور حاصل کریں گے۔ سو جب وہ ان کے پاس نیچے آئے تو ان کے منہ پھیر دیے گئے اور وہ شکست خوردہ ہو کر پلٹے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے انہیں بلا رہے تھے، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا۔ انہوں نے ہم میں سے 70 اشخاص کو شہید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بدر کے موقع پر مشرکوں کے 140 کو مصیبت میں مبتلا کیا تھا، 70 قیدی بنائے تھے اور 70 قتل کیے تھے۔ شرح حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول۔ امام بخاری کا اس حدیث کا اس باب میں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ تیر اندازوں کی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنی جگہ نہ چھوڑنا کہ حکم عدولی کی بنا پر شکست ہوئی۔ اسی واقعہ کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون
ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور البتہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں ان کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری پسند کی چیز دکھائی۔ تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، پھر انہوں نے تمہیں ان سے پھیر دیا یعنی ان پر تمہارے غلبہ کو الٹ دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائیں، اور یقیناً بلا شک و شبہ انہوں نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بیان۔ پھر انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خلاف ان کی مدد کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی انہیں خبر دی، اور وہ وعدے کے سچے ہیں۔ انہیں اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ یقیناً اگر وہ طاعت گزاری پر رہتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چمٹے رہتے تو ان کی مدد جاری رہتی، لیکن انہوں نے فرما برداری کو چھوڑا اور اپنے مرکز سے ہٹے تو تابعداری کی بنا پر حاصل ہونے والی حفاظت سے نکل گئے اور نصرت الہی ان سے جدا ہو گئی۔ انہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا، آزمائش، نافرمانی کے برے انجام سے آگاہ کرنے اور طاعت گزاری کے اچھے انجام سے باخبر کرنے کی خاطر انہیں دشمنوں سے پھیر دیا، یعنی دشمنوں پر حاصل شدہ غلبہ اور نصرت و فتح سے محروم کر دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ہی لکھتے ہیں جب انہوں یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، باہمی جھگڑے اور اپنے پھسلنے کی سزا چکھ لی تو وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم کرنے والی باتوں کے متعلق بہت زیادہ محتاط، بیدار اور بچنے والے تھے۔ جیم، اسی واقعہ کے متعلق ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دیجئے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں دو مفسرین کے اقوال۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، اے اہل ایمان، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی جو کہ غزوہ احد کے موقع پر تم میں سے قتل ہونے اور زخمی ہونے والے اشخاص کی صورت میں تھی، اور تم اے اہل ایمان اس سے پہلے انہیں اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے کہ تم نے ان کے 70 آدمی قتل کیے اور 70 کو قیدی بنایا، تو تم نے کہا یہ کس وجہ سے ہے؟ جو مصیبت ہمیں پہنچی وہ کہاں سے پہنچی کہ ہم تو مسلمان ہیں اور وہ شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اور ہمارے دشمن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اصابکم هذا الذي اصابکم من عند انفسکم بخلافکم امری وترککم طاعتی لا من عند غیرکم ولا من قبل احد سواکم۔ یہ مصیبت جو تم پر آئی ہے وہ تمہاری جانوں کی جانب سے ہے کہ تم نے میرے حکم کی مخالفت کی اور میری اطاعت کو ترک کیا۔ تم پر یہ مصیبت
خود تمہارے اپنے علاوہ کسی اور کی وجہ سے نہیں آئی، یہ تمہارے سوا کسی بھی شخص کی بنا پر نہیں۔ نمبر 2، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، کہہ دیجئے وہ تمہاری اپنی جانوں کی جانب سے ہے، یعنی تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا کہ اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں تو تم نے نافرمانی کی۔ اس سے مراد تیر انداز ہیں جنہیں ٹیلے پر متعین کیا گیا تھا۔ نمبر 2، دوسری حدیث، دوسرا واقعہ، بائیں ہاتھ سے کھانے پر اصرار کا انجام۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، تجھے استطاعت نہ رہے۔ راوی نے بیان کیا اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل سے صرف تکبر نے روکا۔ انہوں نے، راوی بیان کرتے ہیں، فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد وہ اسے اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دانستہ انکار کرنے والے کی سزا کتنی جلد اور کس قدر سنگین تھی۔ اس شخص کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا اور اس کے بعد وہ کبھی اسے منہ تک نہ اٹھا سکا، نہ لے جا سکا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، انہ سمیع مجیب۔ تیسرا واقعہ، ذخیرہ اندوزی پر اصرار کا انجام۔ امام احمد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام فروخ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی جانب نکلے اور تب وہ امیر المؤمنین تھے، تو انہوں نے راستے میں غلے کا ڈھیر دیکھا تو انہوں نے دریافت فرمایا ما ھذا الطعام، یہ غلہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، لوگوں نے بتایا طعام جلب الینا، یہ غلہ ہمارے ہاں لایا گیا ہے۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا بارک اللہ فیہ وفی من جلبہ، اللہ تعالیٰ اس میں اور اسے لانے والے میں برکت فرمائے۔ عرض کیا یا امیر المؤمنین فإنہ قد احتکر، اے امیر المومنین بلا شبہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، یعنی لوگوں کی ضرورت کے باوجود فروخت نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے فرمایا، دریافت فرمایا وَمَنِ احْتَكَرَهُ، ذخیرہ اندوز کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فروخ مولا عثمان رضی اللہ عنہ وفلان مولا عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام فروخ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام فلاں غلام، اس کا نام لیا گیا۔ انہوں نے ان دونوں کو پیغام بھیج کر بلا لیا اور ان سے پوچھا ما حملکما علی احتکار طعام المسلمین، تم دونوں کو کس چیز نے مسلمانوں کے غلے کی ذخیرہ اندوزی کرنے پر آمادہ کیا؟ ان دونوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین نشتری باموالنا ونبیع، ہم اپنے مالوں سے بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، یعنی ہم غلے کی فروخت پر کسی کے پابند نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اسے اپنے مال سے خریدا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالافلاس او بجذام، جس نے مسلمانوں سے ان کا اناج ان کی ضرورت کے باوجود روکا تو اللہ تعالیٰ اس پر افلاس یا کوڑ کی بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ فروخ نے اسی وقت عرض کیا یا امیر المؤمنین اعاہد اللہ و اعاہدک اللہ اعود فی طعام ابدا، امیر المؤمنین میں اللہ تعالیٰ اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی غلے میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، یعنی میں غلے کا کاروبار ہمیشہ کے لیے ترک کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام نے کہا انما نشتری باموالنا ونبیع، ہم تو اپنے مالوں سے خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ابو یحییٰ نے بیان کیا فلقد رأیت مولا عمر مجذوما، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آزاد کردہ غلام کو کوڑی زدہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کی سزا کس قدر سنگین ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائیے۔
اور ان کی نافرمانی سے محفوظ فرمائیے، آمین۔ چوتھا واقعہ، اذان کے بعد مسجد سے نکلنے پر اصرار کا انجام۔ امام دارمی نے عبد الرحمن ابن حرملہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، ایک شخص حج یا عمرے کے سفر کے موقع پر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کو الوداع کہنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا، لا تبرح حتى تصلي فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل اخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد۔ نماز ادا کیے بغیر مسجد سے نہ جانا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اذان کے بعد مسجد سے منافق کے سوا کوئی اور نہیں جاتا، ہاں وہ شخص جا سکتا ہے جو کسی حاجت انسانی کے تحت وہ باہر نکلے اور واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو اس شخص نے فرمایا، ان اصحابی بالحرہ، میرے ساتھی حرہ میں ہیں۔ انہوں نے بیان کیا، سو وہ شخص چلا گیا۔ انہوں نے مزید بیان کیا، فلم یزل سعید یولع بذکرہ حتی اخبر انہ وقع من راحلتہ فانکسرت فخذہ۔ اس کے بعد حضرت سعید اس کا اہتمام سے ذکر کرتے رہے، یہاں تک انہیں خبر دی گئی کہ وہ سواری سے وہ بندہ گرا جو مسجد سے نکل کے گیا تھا اور اس کی ران ٹوٹ گئی ہے۔ امام دارمی نے اس واقعہ کو درج ذیل باب میں روایت کیا ہے، باب تعجیل عقوبۃ من بلغہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فلم يعظمہ ولم یوقرہ۔ اس شخص کی فوری سزا کے متعلق باب جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث پہنچے اور وہ اس کی تعظیم و توقیر نہ کرے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور آپ کی حکم عدولی کرنے والا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اپنے آپ کو عذاب الہی کے لیے پیش کرتا ہے، لہذا دنیا میں خود کو مصائب سے محفوظ رکھنے کی رغبت رکھنے والا اور ہر شخص اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے یکسر دور رکھے۔ اللہ کریم ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ایسے خوشبخت لوگوں میں شامل فرما دیجئے، انہ قریب مجیب۔